جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ ان خدمتوں کا صلہ دے تو آپ سکتے نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ خشک آنکھوں، مضبوط لہجوں اور ٹھیک ٹھاک نظر آنے والوں کی مجبوریاں اور غم بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ماں باپ کی باتیں سننے میں بہت کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اس شخص سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں میں فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ والدین کی دعائیں وہ قوت ہیں جو ہماری راہ کے کانٹوں کو پھول بنا دیتی ہیں۔ باپ کا مشورہ اور بھائی کا ساتھ زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ان رشتوں کی قدر کریں ورنہ پچھتاوا ہی مقدر بنے گا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، اس سوچ کے بغیر کہ میرے اچھے کام کی کتنے لوگ تعریف کریں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا جتنا آسان ہوتا ہے، اس سمندر سے نکلنا اتنا ہی مشکل۔ حسد آگ ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی راضی اور خوش نہیں رہ پاتا۔ حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کے دیے ہوئے پہ ناراض ہے، جبکہ دینا، لے لینا، زیادہ دینا یا کم دینا تو اللہ کی عطا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیالات، احساسات اور گفتگو میں اس بیماری کی نشاندہی کریں اور اس سے بچیں۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے اور سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تن اجلا من میلا، سادھو نام انیک، ہم سے تو کالا کوا بلا، جو اندر باہر ایک۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشا، جائیے کیڑے پاسے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ
دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ رشتے انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے، جب ٹوٹ جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے نصیب میں نہیں ہوتیں، مسلسل ان کی آرزو کرتے رہنا سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دیتا۔ بعض اچھیاں اڈاریاں دے لئی کبوتراں نال صلاح نہیں کردے، بعض اچھیاں اڈاریاں دے لئی کبوتراں نال صلاح نہیں کردے۔ جدوں شیر شکار لئی نکلدے نے پھر گدڑاں دی پرواہ نہیں کردے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ جب آپ یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعا نکلے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ بہت ہمت والا ہوں، پر کبھی کبھی ہار جاتا ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ درجات کا تعین اوپر طے ہوتا ہے۔ انسانی رویوں میں الجھو گے تو ساری زندگی الجھے رہو گے۔ بہترین سبق سیکھنا ہے تو بے مروت انسان سے نیکی کر کے دیکھو۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہاری زندگی میں ایسے لوگ نہیں جن سے تم ہنسی مذاق اور گپ شپ کر سکو تو سمجھ جاؤ کہ تم ایک کنگلے شخص ہو۔ معصوم افراد دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اس گلشن دا حال کی دساں، ٹر گیا جس دا مالی، پھل بوٹے کملا جاندے نے جے نہ ہوئے رکھوالی۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ انسان کی اصل کمائی اس کے وہ دوست ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے۔ تمہاری زبان تمہارے دل کی کھیتی ہے، اچھی فصل بوگے تو اچھی ہی اگے گی۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں۔ حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔
لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے کبھی کوئی اداس نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ جس دن میرے وطن کی پولیس افیسر اور سرکاری ملازم عوام کا اس طرح احترام کرنے لگے تو میرا یہ وطن جنت سے کم نہیں ہوگا۔ جس معاشرے میں بے حسی عام ہو جائے وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ میں تو اسے بہت راضی ہوں، میرے مالک تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک 4 پاؤں والے اور ایک 2 پاؤں والے۔ سینگ ان میں سے کسی کے سر پر نہیں ہوتے۔ آج کل 4 پاؤں والے گدھوں کی نسل گھٹ رہی ہے اور 2 پاؤں والوں کی بڑھ رہی ہے۔